السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العزیز والفرقان المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، سابقہ ہفتہ پاسٹ ویک کو بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، ان کی لائف کے تعلق سے، کہ اس وقت جو ہے، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے یہ فتنہ رونما ہو رہے ہیں اور بڑے تیزی کے ساتھ چل رہی ہے یہ باتیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے۔ سابقہ ہفتہ آپ سبھی حضرات کو بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی، حضرت عائشہ سے جو شادی کی 6 سال کی عمر میں، کیا ریزن تھی وہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ 11 شادی کیوں کی، کس وجہ سے کی، تو وہ بھی ریزن آپ سبھی حضرات کو معلوم ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے باوجود بھی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے سنا کہ رام نے کتنی شادی کی، راجا دشرتھ نے کتنی شادی کی، لکشمن نے کتنی شادی کی، اور وسودیو کٹمبکم جس کو کہتے ہیں اس نے کتنی شادی کی، اس کے علاوہ کرشن بھگوان جی نے بھی کتنی شادی کی، اس کے علاوہ شنکر بھگوان نے بھی کتنی شادی کی، اس کے علاوہ گنیش بھگوان نے بھی کتنی شادی کی۔ بالکل ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سبھی حضرات کے سامنے آیا، لیکن میں بتا دوں کہ اب بھی یہ بیماری جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسلام ایک ابدی اور سرمدی دین ہے۔ ابدی بولے تو آلویز کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جو ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر قوم کے لیے، اور اس کی تعلیمات قیامت تک اقوام و ملل کی مکمل رہنمائی کا سامان فراہم کرتے رہے گی۔ اسلام ایک ایسی تعلیم ہے کہ ابھی سے لے کر کے، یعنی کہ جب سے اسٹارٹنگ یہ میکنگ آف دا ورلڈ، جس وقت یہ دنیا بنائی گئی، اس وقت سے لے کر کے ان دا اینڈ لاسٹ تک اسلام نے لوگوں کو ایک سلیقہ عطا کیا، ایک طریقہ عطا کیا۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا بڑے فتنے میں تھی، بہت زیادہ پریشانیوں میں تھی۔ ایک کھڑے عام کھلم کھلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی، اگر کسی کی بیٹی خوبصورت معلوم ہوئی تو سڑک پر چلتے لٹیروں کے طرح اس کی عزت پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اتنے ظالم تھے لوگ، اتنے ہوس کے اور اتنے شہوت کے اور اتنی خواہش کے پیاسے لوگ تھے، سڑک پر چلتے دن دہاڑے لڑکیوں کو دیکھ کر کے اس پر باز کے طرح جھپٹتے اور جھپٹ کر کے اس کی عزت کو نیلام کرتے اور اس کی عزت لوٹنے پر تل جاتے۔ یہ حالات بنی ہوئی تھی۔ کون بندہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں سڑک پر چلے اور سڑک پر چلتے ہی اس کی عزت کو لوٹ لیا جائے، اس کی عزت کو حملہ کر دیا جائے، یہ بالکل نیلام کر دیا جائے؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ایک مقام عطا کیا۔ آج جو یہ ڈیبیٹ کے اندر یہ کھلے عام نپر شرما، جو نپر شرما کے نام سے موسوم ہے، جو جانی جاتی ہے، جو ایک دم ہوس کے پجاری، جس کی عزت تو خود بھی باقی نہیں، جو نہ جانے کتنے سیاست دانوں کی بستر کی زینت بنی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے، نعوذ باللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے۔ ذرا اس سے پوچھئے کہ تمہاری عزت برقرار ہے یا نہیں؟ کتنے گھر کے تم نے نمک کو چاٹے، اور کتنے گھر کے، کتنے سیاست دانوں نے تمہاری عزت پر حملہ کیا، کتنے سیاست دانوں نے اپنے رات کو رنگین کیا تمہارے حسین اور تمہارے خوبصورت چہروں سے اور تمہارے خوبصورت جوانی سے۔ شرم آنی چاہیے۔ You should be ashamed of yourself۔ تمہیں خود شرم آنی چاہیے جس پر تم انگلی اٹھا رہے ہو، اور اس ذات پر تم انگلی اٹھا رہے ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نبی ایک صدق کا ایک پورا جیتا جاگتا ایک پیغام ہے، سچائی، ترسل کا ایک بالکل مجسمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی بننے سے پہلے، یعنی نبوت کے پہلے سے لوگ
کون ایسا عرب کا باشندہ یہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نبی کو امین نہیں کہتا تھا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ سفیان کو بلایا گیا، حضرت سفیان جو پہلے بہت ظالم تھا، ایمان لانے کے بعد صحابہ کے درجے میں آئے، رضی اللہ عنہ اور رسول کا مسئلہ ملا۔ جب ایک بادشاہ کے پاس یہ گئے، بادشاہ نے سنا کہ ایک نبی آئے ہیں عرب کے اندر، اور اس کے مخالف میں سفیان کھڑا ہے، اور نبی وہ دیتے کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو بہتر سے بہتر درجہ دیا جائے، غریبوں پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے حق تلفی نہ کی جائے، چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو دوسری جگہ کے بادشاہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی کو بلانا چاہیے، پوچھنا چاہیے آخر وجہ کیا ہے، یہ کیا چاہتا؟ مال و منصب چاہتا، لڑکی چاہتا، شادی کرنا چاہتا، یا خوب دولت چاہتا، کیا چاہتا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بادشاہ نے ان کے اپوزٹ میں سوچا کہ اگر ان کے چاہنے والوں کو بلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی کی تعریف کرے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو نبی سے دشمنی رکھنے والا بندہ ہے ہم اس کو بلاتے ہیں۔ تو نبی سے دشمنی رکھنے والا بندہ اس وقت ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کو دربار کے اندر بلایا گیا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ محمد اس سے پہلے، یعنی اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کیا جھوٹ کبھی بولا؟ تو اس نے کہا وہ سب سے بڑا دشمن، کھلے عام دشمن تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نبی نے کبھی اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اس سے پہلے کبھی غداری کی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کی۔ کہا کسی لڑکی پر لائن مارا؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کہا اس سے پہلے کبھی چوری کی؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا ڈکیتی کی؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا مال و دولت چاہتا؟ کہا اللہ، یہ تو اتنے زیادہ مالدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابو طالب کے پاس جب لوگ آئے گا کہ دیکھو آپ کا بھتیجا بہت زیادہ اسمارٹ بن گیا، توڑ دوں گا کسی دن۔ کافر مکہ آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھو نبی جس چیز کی تعلیم دے رہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اپنے پوتے کو سمجھا لو، اگر نہیں سمجھا تو کسی دن بھسکا دیں گے اس کا منہ ہاتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو ایسی بات ہے کہ تم یہ دین کا جو کام کر رہے ہو وہ کام چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا، نبی اکرم نے کہا کہ میرے چچا جان، میرے دادا جان، اگر آپ دائیں ہاتھ کے اندر سورج کو لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ کے اندر چاند کو لا کر کے رکھ دے اور بڑے سے بڑے گھر کے اندر، مالدار فیملی کے اندر اگر میری شادی کرا دے، تب بھی میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، لیکن انہوں نے مال و دولت، جاہ و منصب کو لینے سے انکار کر دیا۔ ارے جب مال و دولت کی بھی خواہش نہیں رکھتا ہے، لڑکی کی بھی خواہش نہیں رکھتا، چوری ڈکیتی بھی نہیں کیا، امین تھا، سچا تھا، صادق تھا، تو پھر لگتا ہے کہ یہ سچا دین لے کر کے آیا ہے۔ ابو سفیان کو کہا جا چل نکل یہاں سے۔ دربار سے جب نکلا، سفیان نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ارے جھوٹ کیوں نہیں بولتی؟ کہا یار کیسے جھوٹ بولتا، جھوٹ بولنا نہیں آتا نا، عرب کی خاصیت تھی جھوٹ نہیں بولتے، کہا جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان اگر تہمت لگانا چاہتا تو بادشاہ کے دربار میں بالکل تہمت لگا دیتا، کہتا کہ نبی جھوٹا، بے ایمان، غدار، مکار سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے کیا یہ تمام چیزیں نہیں لگائی۔ کیوں کہ وہ ایسا کرتے ہی نہیں تھے۔ اور آج نپور شرما جس کو اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے ریلیجن کے بارے میں، کاسٹ کے بارے میں علم تو ہے ہی نہیں، وہ اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے آ چکی ہے۔ انہیں پتا ہونا چاہیے منوسمرتی کی سب سے دوسری ادھیائے کے 23 نمبر منتر کو دیکھے کہ یتر ناریستو پجنیتے رمنتے تتر دیوتا، کہ وہ نپور شرما جو کل تک صرف چولہے کے اندر آگ لگایا کرتی تھی اور کھانا بناتی تھی، جسے کل تک صرف بستر کی زینت سمجھا جاتا تھا، آج اسے کہاں پر پارلیمنٹ کے اندر بی جے پی کا ترجمان کی حیثیت سے دیا گیا، جسے تعلیم کے زیورات سے آراستہ کیا گیا۔ یہ کس کی تعلیم تھی؟ نبی اکرم کی تعلیم تھی۔ آج وہ نپور شرما بھول گئی کہ یتر ناریستو پجنیتے رمنتے تتر دیوتا، جس بندے نے عورت کا رسپیکٹ کیا، عزت کیا، کہ اس گھر کے اندر بھگوان کا باس ہوتا ہے، بھگوان کا باس ہوتا ہے، اس گھر کے اندر بھگوان اترتے، ساکشات مہاراج اترتے۔
یتر ناریستو پجنیتے رمنتے تتر دیوتا. اور جس گھر کے اندر کسی عزت کو، کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کسی مہیلا کو، کسی اومین کو اگر عزت نہیں دی جاتی، اس گھر کے اندر برکات کے، روزی کے اندر تالا لگا دیا جاتا، برکات کے دروازے کو بند کر دیا جاتا. آج نپور شرما کو بی جے پی کا ترجمان بنا دیا گیا تو آج وہ سمجھنے لگی کہ I am a talented girl, nothing is special. میرے سامنے کوئی اسپیشل نہیں، میں ہی سب کچھ. ابے تیری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات مقدس ہے، ایک ایسی ذات باری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے، جب طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے، بلڈ ان کے بہ رہے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آقائے نامدار آپ کا ایک آرڈر ہو، اگر ایک آرڈر ہوگا تو واللہ خدا کی قسم میں اللہ کی طاقت سے اس پہاڑ کو اس پہاڑ سے بالکل ملا کر رکھ دوں گا، بیچ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب بھسم ہو جائیں گے اور پہاڑ کے اندر سمٹ کر رہ جائیں گے. نبی اکرم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، یہ نادان قوم ہے، جاہل ہے، انہیں پتہ نہیں، اسی وجہ سے میری اتنی انسلٹنگ کر رہا، میرا بلڈ بہا ہے. وہ نبی ان حرام خوروں کو تو اتنی بھی باتیں پتہ ہے کہ جب ایک بوڑھی عورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور روزانہ اس علاقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، وہ عورت کھڑکی کے پاس جا کر کے اپنے گھر کا کوڑا کو، کنکر کو اور اپنے گھر کی مٹیوں کو، اپنے گھر کی گندگیوں کو وہ ٹوکری میں کس کے، وہ کسی تھیلی میں کس کے نبی کے آگے، نبی کے راستے پر اور نبی کے اوپر ڈالتی تھی. ایک دن ایسا ہوا نبی اکرم کا گزر ہوا تو وہ عورت نے ایسا نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ آخر وہ عورت روزانہ ڈالتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی میرے آگے، میرے سامنے اور میرے سر پر، آج کہاں چلی گئی؟ جب گھر کے اندر جا کر کے دیکھا تو اس عورت کا انتقال ہو گیا. سب لوگوں سے پتا کیا، نبی نے پتا کیا کہ کہاں ہے وہ عورت. گھر کے اندر جا کے دیکھا کہاں انتقال ہو گیا. نبی اکرم رونے لگے غمخوار، اتنے زیادہ رحم دل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رونے لگے، کہا وہ ان کا انتقال ہو گیا، مجھ کو بتائے تک نہیں. کہا میں بھی تو یا تو آپ کے باشندے ہوں، میں بھی تو آپ کے علاقے کا ہوں، میں بھی تو ایک چھوٹا، ایک آپ کے بھتیجے، آپ کے پوتے، آپ کے بیٹے کی شکل کا ہوں، کم سے کم مجھے تو خبر کرنی چاہیے. نبی نے کبھی بددعا نہیں کیا. اور آج وہ کہتی کہ نبی عیاش تھے، نبی ظالم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ گھوڑے کے ذریعے، اڑان کے ذریعے وہاں اڑائے. ہاں وہ ایسے اڑائے. منوسمرتی کی جو ہے وہ 4 ادھیائے کے اندر 34 صفحہ پر وہ کھول کر کے دیکھے، پیج نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ نشیلم نگنو اشتو گناہ پرستی دی پینتی پرگا چکولم چتم شروع تنتر پراکر مسجد بہو بھاشتا چا نہ ہو نشیلم نگنو. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ذات والے ہیں کہ اگر وہ اندھیرے میں چلے جائے نا، وہ گھر روشن ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچوں کو دیکھے نا، ان کے اوپر شفقت امٹ پڑتی ہے. یاد ہوگا آپ کو وہ قصہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے وقت گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ رو رہا تھا. وہ بچہ یتیم تھا، وہ بچہ رو رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں رو نہ تو کیا کروں، آج خوشی کے دن ہے، میرے باپ نہیں موجود، میری ماں موجود نہیں، میری فیملی موجود نہیں، تمام کے تمام لوگ مر چکے ہیں، آج میں رو نہ تو کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور مسکرا کر کے کہا کہ بچہ ذرا بتاؤ، اگر تمہاری ماں عائشہ ہو جائے، اگر تمہارا باپ محمد ہو جائے، کیا تم اس باپ کو پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ آج مجھے دنیا کی تمام خوشی مل گئی، آج مجھے دنیا کی تمام خوشی مل گئی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس لے کر کے گئے اور کہا کہ عائشہ آج اس بچے کو سر سے لے کر کے پاؤں تک سجاؤ، اور عیدگاہ پر اسے لے جانا چاہتے ہیں. عیدگاہ پر لے کر کے گئے. جب تمام والدین والے، پیرنٹس والے بچوں نے دیکھا کہ آج اس کا سایہ، نبی اکرم کا ہاتھ ان کے دست مبارک اس کے سر پر پڑ گیا ہے، تو وہ بچے بھی دعا کرنے لگے، اے کاش کہ میرے والدین بھی مر جاتے، اے کاش کہ میرے والدین بھی مر جاتے. اتنے رحم دل، اتنے کائنڈلی فیتھفل
اور آج کہہ رہے نپر شرما کہ ایسا تھے نشلم نگلو اشتو گناہا پرشن دیپینتی پر گیا چکولم چدم شروع تنتر پراکر وسیع بہو باشتا چا. اپنی کتاب کو تو کھول کر کے دیکھو تب پتا چلے گا کہ نبی کی سیرت کیا تھی. وہ بچے دعا کرنے لگے کاش کہ میرے ماں باپ بھی مر جاتے اور نبی کا ہاتھ نبی کا دست مبارک میرے سر پر ہو جاتا. پڑھنے تو آتا نہیں ڈھگمکر کر کے چلے ہیں پروفیٹ پہ انگلی اٹھانے کے لیے. ناچنا چاہنے انگن ٹڑا. جس عورت کو جس لیڈیز کو جس مرد کو ناچنے کا دل نہ کرے اگر کچھ کرنے کا نہیں آتا کہتا ہے یہاں کے اندر زمین ٹیڑھی ہے تو انگن خراب ہے یہ خراب ہے وہ خراب ہے. انہیں تو اپنی کتاب کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے انہیں اپنی کتاب پڑھنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری پرستش کرو. نبی اکرم نے کبھی نہیں کہا کہ میں کسی کو جو ہے میں کسی کے مال و دولت کو لینا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کبھی کوئی ایک فقیر آئے ایک مانگنے کے لیے آئے تو اس وقت نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ کے پاس جا کر کے پوچھتے کہ کچھ ہے کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں 2 روٹی. کیا 2 روٹی دو؟ کہا کھانے کے لیے صرف دوپہر میں 2 دن سے نہیں کھائے تھے. کہا 2 روٹی رکھی ہوئی. کہا 2 روٹی رکھی ہوئی ہے لاؤ 2 روٹی لاؤ. 2 روٹی لا کر کے اس فقیر کو لے جا کر کے دے دیے. کہا حضرت عائشہ نے کہا اب کیا کریں گے 2 دن سے تو کھائے نہیں. کہا کچھ بات نہیں روزہ رکھ لیں گے. کہا کچھ بات نہیں اپنے بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو میں بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا. جس نبی نے دوسرے کے بھوک کے لیے اپنی بھوک کو ختم کر دیا اپنے بھوک کو چھوڑ دیا اپنے بالکل مالدار فیملی سے رچ فیملی سے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فاقہ کشی پر اپنا ایک زندگی کو گزر بسر کیا. اور وہ مال و دولت کے طلبگار ہیں؟ بالکل نہیں بالکل قطعاً نہیں. جب اس کی ضبط ہوتی ہے اور پکڑ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں she said it is merely done by mistake. wow, you should be ashamed of yourself. تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے بھی یہ محض غلطی سے ہوگی. it is your fault, not is your fault, it is your mind fault. یہ تو تمہارے مائنڈ کے اندر پخانہ بھرا ہوا ہے جس کے بنا پر تم کر رہے ہو کہہ رہے ہو. اور یہ تو تمہیں کچھ نچواں ہے نچانے والے جو تمہیں نچا رہا ہے اور تم ناچ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ تو منصب کے طلب میں رہے نہ تو جاہ کے طلب میں رہے نہ تو عزت کے طلب میں رہے. بس یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں تو محض اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی درستگی کروں اخلاق کو مکمل کروں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف سے نکال کر کے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے لوگوں کو اندھکار سے نکال کر کے کہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے ایک اجالے کی طرف لے کے جاؤ ایک روشنی کی طرف لے کے جاؤ ایک سچائی کی طرف لے کے جاؤ جھوٹ پٹ سے نکال کر کے انہیں اچھائیوں کی طرف لے کے جاؤ. نبی کا شروع سے ان کا مشن ان کا ہدف اور ان کا ارادہ ان کا مقصد صرف یہی رہا کہ لوگوں کو برائیوں سے لے کر کے نکال کر کے اچھائیوں کی طرف لے کر کے جائے. کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں چاہے جینی کی کوئی بھی بک ہو چاہے یہودی کی ہو چاہے نصارہ کی ہو چاہے ان کے دھرم کی ہو کوئی بھی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں بھی کسی بھی جگہ غلط باتیں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وشور تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے طلبگار تھے. ایسے کہیں بھی کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں دنیا کے اندر سے ہماری جان بھی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یاد ہوگا کہ ایک صحابی جن کے والد محترم ہمیشہ نبی اکرم کو گالی دیتے تھے جن کے والد نبی کو گالی دیتے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اگر آپ ایک اپنا کرتا مبارک دے دیتے تو میں ان کے اس پر جو جنازے پہ رکھ دیتا ہو سکے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے رحم کا معاملہ کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کے جاؤ کپڑا اتار کر کے اس کو دے دیے کہ لے کر کے جاؤ. حضرت عمر دیکھ رہے حضرت عمر کنکھیوں سے دیکھ رہے تلوار اس کے ہاتھ میں ہے تلوار کیسے کپڑا پکڑنے لگا حضرت عمر تلوار کو نیام سے نکالنے لگے. نبی اکرم پھر دیکھ رہے عمر سائڈ کر تلوار کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت عمر ڈال رہے نیام کے اندر پھر نکال دے. کہا بیٹا تمہارے باپ نے ہمارے نبی کو گالی دیا آج تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو تم کہتے ہو کہ آپ اپنا کپڑا مبارک دے دیں.
جس کے وجہ سے میرے باپ پر رحم ہو جائے، جس کے